موسیٰ علیہ السلام نے پہچانی، کیونکہ وہ دور پہ جب اللہ کلام کرتا تھا تو آواز وہی تھی جو محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے کہ یہ آواز تو خدا تعالیٰ کی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، مگر جب حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کے حسن میں گم ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی حسین تھی، جب حضور نے تلاوت فرمائی تو داؤد علیہ السلام جھومنے لگ گئے۔ اگر آئے مریضوں کے لیے قوہ حسینہ میں، اگر آئے مریضوں کے لیے، عشق کا بیمار جو تھا، سارے عشق کے بیمار تھے اور عشق کے مریض تھے۔ تمام انبیاء اللہ کے عاشق ہیں، تمام انبیاء اللہ کے عاشق ہیں، اور جس سے عشق ہوتا ہے اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے آیا کوئی نہیں ہوتے، حضور ہی آئے نا۔ تے حضور کو جب دیکھا تمام نبیوں نے تو ان کی بھوک پیاس ختم، ان کے جو دیدار کی تمنا تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضور کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے کہ خدا ہے، مطمئن ہو گئے۔ پہلے سب نبیوں نے سنا تھا کہ خدا ہے، دیکھا نہیں تھا، تو اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ آج بھائی تم نے میرے دیدار کی تمنا کی تھی تو اب پھر دیکھو، میرا جمال دیکھو، میرا دیدار کرو۔ تمام نبیوں نے پھر آنکھیں کھول کے محبوب کا دیدار کیا، محبوب کا جمال کیا، اور خدا تعالیٰ کو سن کر تمام نبی عاشق ہوئے تھے، مگر آج خدا تعالیٰ کو دیکھ کر خدا کے عاشق۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب امام الانبیاء بنے، سید المرسلین، امام الانبیاء، تمام نبی تمام رسول حضور کے مقتدی ہیں، حضور امام ہیں، تمام نبی حضور کے غلام ہیں، حضور آقا ہیں، تمام نبی حضور کے محتاج ہیں، حضور محتاج الہ ہیں، تمام انبیاء و مرسلین حضور کے عاشق ہیں، حضور محبوب ہیں۔ سرکار کو سن رکھا تھا، خدا تعالیٰ کو بھی سن رکھا تھا، مگر حضور کو دیکھ کر نبیوں کو خدا تعالیٰ پر ایمان یقین پختہ ہوا کہ خدا ہے، جس کا محبوب ایسا ہے، جس کا محبوب ایسا ہے اس کا محب کیسا ہوگا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو تمام نبی تمام رسول حضور کو انہوں نے سلام کیا، اور پھر ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم حضور سے مصافحہ کریں۔ تمام نبیوں کی خواہش تھی، تمام رسولوں کی خواہش تھی کہ ہم حضور سے مصافحہ کریں، تو پھر ہر ایک سے حضور نے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر کوئی ایسا نبی اور ایسا رسول تھا کہ جس کو حضور نے اپنے سینہ فیض گنجینہ سے لگایا، پھر کوئی ایسا بھی تھا جسے حضور نے سینہ فیض گنجینہ سے لگایا تو اس نے چیخ لگائی اور اس نے کہا یا الہی اب قیامت تک اسی حالت میں مجھے رہنے دو۔ سبحان اللہ، میری یہ خواہش ہے۔ اس رسول نے یہ کہا، رسول نے، نبی نہیں، نبی سے اوپر رسول ہے، یا الہی قیامت تک میں یہ چاہتا ہوں اسی حالت میں رہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا محبوب ہے، تیرا نہیں، یہ میرا محبوب ہے، تو انہیں سے کب کروں میں، یہ نو تھا میں جہاں تو اے تھا میرا محبوب اتا۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتنا عرصہ ان سے ملے وہ حضور بہتر جانتے۔ حدیثوں میں کوئی نہیں، حدیثوں میں تو حضور آئے گئے ہے نا، حدیثوں میں کوئی نہیں کہ حضور کتنا عرصہ وہاں ٹھہرے۔ حضور جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ حضور وہاں ٹھہرے۔ 1,24,000 نبی نال حضور ملاقات کی تھی تے وہ 54 منٹ ہے تے کوئی نہیں کوئی
نہیں پتہ نہیں کتنے عرصے میں ہوئی. پھر کسی نے کوئی عرض کی تھی. پہلے حضور اپنے غلاماں دی عرضاں سنتے تھے اور نبیاں دی عرضاں سنیاں. کسی نے کوئی عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ. کسی نبی کوئی عرض کی کسی نبی کوئی ہاتھ بننے کسی کچھ جا کے کسی کچھ جا کے حضور نے سارے دیا عرضاں سنیاں بھی پھر قبول بھی فرمائیاں پھر انہوں نے انعامات دیتے حضور نے. صرف نماز نہیں پڑھائی حضور اور بھی کچھ کیتا. مولوی دس دیں تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعامات دی. ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ میں حضور کو دیکھتا رہوں. سبحان اللہ. کسی کا جانے کا واپس دل نہیں کرتا تھا. یا الہی ہمیں اب کہا حضور دیدار بھی ہو گیا اب ہم واپس قبروں میں کیسے جائیں دیکھ کر پھر کیسے جائیں. اللہ فرمایا چلو ایک کرو آسمانہ تے آ گیا موڑ بیٹھو. ایک باری بھی اتنے بکھایا اللہ بکھایا نا آسمانہ تے موڑ دوبارہ کیوں بکھایا کی وجہ اور نہ کیا سم آسانوں کی کروں میں اور بکھا کے موڑ چھپایا کیوں یا بکھایا کیوں یہ بکھایا جو بکھا کے موڑ لکایا کیوں موڑ بکھا اللہ فرمایا چلو آسمانہ تے آ جاؤ موڑ حضور نو ویکھ. سبحان اللہ. باپ بھائی پھر تمام انبیاء اور مرسلین پھر جناب آسمانوں پہ حضور سے پہلے حضور یہاں مل رہے ہیں پھر حضور وہاں مل رہے ہیں. پہلے یہاں مل چکے پھر وہاں ملنے کا کیا مقصد یعنی انہوں نے تمنا کی یا الہی اے معبود موڑ بکھا اے لکائی رکھے موڑ بکھا. اچھا مجھے یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے دیدار کی تمنا کی اب کس کے دیدار کی تمنا کی کون کیوں نہیں اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی حضور نو ویکھ کے پھر دوبارہ حضور کو دیکھنے کی دیدار کی تمنا کی. خدا نو بول گیا موسیٰ علیہ السلام حضور نو ویکھ کے اللہ بول گیا کہ نہیں اللہ نو ویکھیا کہ اپنی امت نو بول گیا. اللہ تعالیٰ نے دیدار کی تمنا کی تھی اللہ نے تجلی فرمائی. ایک تجلی صفاتی ذاتی نہیں صفاتی تجلی فرمائی. موسیٰ علیہ السلام گھاس کھا کے نیچے جا گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کو درکنار اپنا ہوش بھی نہ رہا. میں کہوں جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تینوں کوئی ویکھے نا یہ تینوں کوئی ویکھ سی تو او پاگل ہو جاسی تے جنوں تو ویکھ سے او انا ہو جاسی. اللہ نے فرمایا نہ تمہیں کوئی دیکھے نہ تم کسی اور کو دیکھو. پابندی لگا دی تجلی صفاتی کیا اور پابندی بھی ساتھ لگائی. تو یہاں پہ جب رسول پاک صاحب الاولاق کا جمال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا الہی معبود کو ایک بار پھر دکھا. اللہ نے کہا چھٹے آسمان پہ آ جاؤ. چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ چلے. تمام انبیاء مرسلین نے مسجد اقصی میں حضور کا جمال کیا حضور کا دیدار کیا. حضور کے دیدار سے ہم کنار ہوئے اور پھر خدا تعالیٰ کو پھر عرض کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ فرمایا کہ اب یہاں استقبال کرو محبوب کا. پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک 1,24,000 انبیاء نے پھر صفے بات کے کھڑے ہو گئے. پہلے مسجد اقصی میں اپنی قبروں سے نکلے اللہ کے حکم سے اپنی قبروں سے نکل کر حضور سے پہلے براق کی تیزی سے ہر نبی تیز تھا. ہر نبی براق سے تیز تھا.
کہ براق کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء مسجد اقصی میں موجود بھی تھے، صفیں بنا کر کھڑے تھے، اپنے اپنے عہدے اور اپنے اپنے مقام کے مطابق کھڑے تھے، کوئی پہلی صف میں، کوئی دوسری میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، کوئی پانچویں میں، کوئی چھٹی میں، کوئی ساتویں میں، تمام انبیاء اور مرسلین کی صفیں بن گئیں، اور رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام انبیاء اور مرسلین حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود۔ اسی طریقے سے پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، ساتویں آسمان تک 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے حضور کے استقبال کے لیے اپنی آنکھوں کو فرش رہ بنا دیا۔ تمام انبیاء پھر حضور کے دیدار کی تمنا میں کھڑے ہیں، اور ایک بار دیکھ کر ان کا دل نہیں بھرا، پھر عرض کی، اللہ نے قبول فرمائی، آسمانوں پہ بلا لیا۔ اب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام پھر براق صاحب ہے، 70,000 انبیاء اور مرسلین وہ حضور کی معیت میں ہیں، اور پہلے آسمان پہ، پہلے آسمان سے حدود زمین سے آسمان تک 500 سال کا رستہ ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال کا رستہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک حضور نے فرمایا ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا رستہ ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال کا رستہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو براق اڑتا تھا، وہ پرواز کرتا تھا، تو اس کا ایک قدم 500 سال کے رستہ کو طے کرتا تھا، یعنی 7 قدم اس نے بھرے نا، 7 قدم، یعنی ایک قدم پہ پہلا آسمان آ گیا، دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان آ گیا۔ اب یہ حضور جانتے ہیں کہ وہ کیسے حضور گئے اور کیسے آئے، حضور جانتے ہیں۔ تو اب جو حضور نے ظاہری طور پہ جو بتلایا وہ اور ہے، جو باطنی طور پر بتلایا وہ اور ہے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام آسمانوں پہ حضور سیر فرماتے ہوئے، تو سیر کے لیے رکنا ضروری ہے، سیر کے لیے کسی جگہ پر ٹھہر جانا ضروری ہے، سفر کے لیے ٹھہرنا ضروری نہیں۔ سفر تو آدمی کسی سواری پر سوار ہے، وہ چل رہا ہے تو سفر کر رہا ہے، تو سیر کے لیے کسی جگہ پر ٹھہر جانا ضروری ہے کہ وہاں ٹھہرا، بیٹھا، کھایا پیا، دیکھا، دکھایا، سنا، سنایا، ٹھیک، وہاں وقت گزارا، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، سفر نہیں، سیر کرائی۔ تو سیر میں حضور رکے، ٹھہرے، مسجد اقصی میں کتنا وقت رکے حضور جب 1,24,000 انبیاء سے حضور نے مصافحہ بھی کیا، ان سے معانقہ بھی کیا، ان سے معروضات بھی سنی، پھر ان کی جناب نے استبداد بھی فرمائی، تو وہ کتنا عرصہ گزرا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 سال کا عرصہ گزارا، 50,000 سال، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، حضور نے فرمایا کہ نہیں کہ قیامت آنے تو بھوک جانی، نہیں، آنی ہے تو مر رہنی ہے، اور رہنی ہے کچھ، لیکن تھوڑا جا عرصہ نہیں، 50,000 سال، 50,000 سال، جب مار کے پھر زندہ ہونا اور مرنا تو ہے کوئی نہیں، پھر تو زندہ ہی زندہ، ٹھیک ہے، پھر 50,000 سال، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، جنت بھی کھائیں دوزخ بھی کھائیں۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد ایسے امتی ہوں گے جو قبروں سے نکلیں گے اور نور کے منبر آ جائیں گے، وہ ان پر سوار ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک لمحہ میں، ایک آن میں اسے اٹھائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ کدھر گئی قیامت؟ وہ بعد لوگ امت پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا قیامت آئی کدو